السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ پچھلے 24 گھنٹے سے ایک پاکستان میں ایک سابق جج گلگت بلتستان کے بیان پر بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور مریم نواز اور نواز شریف کی رہائی کا جو معاملہ ہے اس پہ شکوک و شبہات جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اور سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے گلگت کے دورے اور سیر سپاٹے اور پھر چائے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی جو کہانیاں چل رہی ہیں، تو بتانا یہ آج اس ویڈیو میں یہ ہے کہ رانا شمیم کون ہے، اور اس کو جو ہے وہ جج کس نے بنایا تھا گلگت بلتستان کا، اور وہ کب سے کب تک خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور ان کا کس اس اہم شخصیت سے تعلق ہے کہ جس کی گفتگو کی ٹیپ بھی جو ہے وہ نواز شریف سے جو ہے وہ منظر عام پہ آئی تھی، اور فیصلوں کے حوالے سے اور معاملات بڑے عجیب سی صورتحال اختیار کر گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس جو بیان حلفی آیا ہے اس پہ کیا اہم ترین جو ہے وہ سوالات جو ہے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ رانا شمیم 2015 سے 2018 تک جو ہے یہ جج گلگت بلتستان چیف جج رہے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ میاں ثاقب نثار بھی دورے پر گئے تھے، اور 18 گزر گیا، 19 گزر گیا، 20 گزر گیا، اور 21 جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور وہ بھی اب آخری اس پہ ہے۔ اتنے عرصے بعد وہ شمیم صاحب کو پہلے یاد نہیں تھا، اور یہ سارا کچھ چلتا رہا، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اچانک ہی ان کو جو ہے وہ خیال آیا، اور انہوں نے اٹھ کے بیان حلفی لکھا اور دستخط کر کے اس کو بھجوا دیا، اور معاملے کی سنگینی میں اضافہ کر دیا، اور جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی جو ہے اور نوٹس لینا پڑا ہے۔ یہ جو نوٹس لیا گیا ہے اس کی سماعت بھی آئندہ 48 گھنٹے میں ہونے کا امکان ہے، اور یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے چونکہ معاملات چل رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے، تو اس لیے عدالت نے وہ نوٹس لیا ہے، اور اس حوالے سے وہ سماعت بھی کرے گی۔ بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ رانا شمیم جو بہت ہی اچھے وکیل رہے ہیں یا نہیں، مگر ملک قیوم جو سابق جج رہے ہیں ان کے دوست ضرور تھے، اور ان کی سنگت میں انہوں نے بڑے بڑے سنگ میل عبور کیے ہیں، اور رانا شمیم صاحب کو ملک قیوم کی چونکہ ہمرکابی اور دستیاب تھی اور ان کو میسر تھی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف سے وہ گلگت بلتستان کی یہ پوسٹ حاصل کی، اور وہ وہاں پہ 2015 سے 2018 تک اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے میاں ثاقب نثار کو بطور چیف جسٹس پاکستان پروٹوکول بھی دیا، ان کے ساتھ کھانے بھی کھائے، ان کے ساتھ گھومتے بھی رہے، اور ہم نوالا اور ہم پیالہ بھی بنے، اور ایسے میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ان سے ڈسکس بھی کی، اور وہ تو ابھی میں سامنے نہیں لانا چاہتا کہ وہ اس وقت اور کیا معاملہ ڈسکس ہوئے تھے۔ اور حیرت انگیز بات صرف یہ ہے کہ میاں ثاقب نثار نے ان کے ساتھ کوئی تعلق اتنا بڑا تھا نہیں، اور اچانک ہی جا کے اور سیر سپاٹے کے دوران انہوں نے کال بھی کر دی، اور پھر رجسٹرار کو کہہ بھی دیا، اور پھر رجسٹرار کے ذریعے یہ سارا ماحول بھی کریٹ کر دیا۔ یہ جو افسانوی اور الف لیلوی کہانی ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے، اور یہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ رانا شمیم صاحب جو ہے وہ 3 سال سے زائد عرصہ خاموش کیوں رہے ہیں، انہیں اچانک یہ الہام ہوا ہے، انہیں کس نے کہا ہے؟ تو میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لکھا لکھایا جو ہے وہ بیان حلفی جو ہے وہ دیا گیا ہے، اس پہ صرف انہوں نے سگنیچر کیے ہیں، اور باقی جتنا کنٹینٹ ہے وہ جو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، اور اس کہانی کے پس پردہ محرکات بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔
کہ اس کو بیان الفی کو لکھنے والا کون تھا، اس کی نوک پلک سنوارنے والا کون تھا، اور پھر اس کو میڈیا میں بھجوانے والا کون تھا، کس کا جو ہے وہ ویب سائٹ یوز ہوئی، اور پھر کیسے یہ سارا کچھ ہوا۔ بہرحال یہ رانا شمیم صاحب نے جو یہ نئی آج کہانی جو میڈیا پہ ہر طرف سوشل میڈیا پہ، یہاں تک کہ میں ابھی چیک کر رہا تھا کہ انڈین اخبار نے بھی اس کو بڑا نمایاں طور پہ شامل کیا ہے، اور کیونکہ یہ معاملہ نواز شریف کا ہے، اور نواز شریف کا جب معاملہ آ جائے تو بھارت کہاں پیچھے رہ سکتا ہے، اس کے اخبارات اور میڈیا کہاں پیچھے رہ سکتا ہے۔ بہرحال اس اخبار میں اس باقاعدہ خبر کو جو ہے وہ بڑا لفٹ کیا گیا ہے، اور اس خبر کو پوری کے پوری جو ہے طریقے سے وہ شائع کیا گیا ہے، اور بڑے نمایاں انداز سے سامنے لایا گیا ہے۔ بہرحال یہ نواز شریف کی دوستی اور تعلق اور انڈیا کے ساتھ، اور جو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بہرحال وہ خبر چھپی، اور ویسے تو ہر اخبار چھاپتا بھی ہے، اور بڑی خبر ہو تو نواز شریف وغیرہ تو ایک بڑے فگر ہیں، اور ان کی خبر اگر بڑی آئی ہے تو ظاہری بات ہے انڈین اخباروں میں بھی چھپی، اور پاکستانی اخباروں میں تو خیر اب دھوم مچی ہوئی ہے، اور معاملات بڑے عجیب سی صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایسے میں جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے بھی بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کمال ہے یار کہ آپ کے پاس بندہ چائے پینے آتا ہے، اور آپ کے سامنے وہ کھلے عام فون بھی کر دیتا ہے، اور اتنی بڑی بات کو وہ آپ کے روبرو کر دیتا ہے، اور پھر اس پہ رجسٹرار کو احکامات بھی دیتا ہے۔ انہوں نے بھی اس کو ایک کوئی تلسماتی کہانی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ بھی جو ہے بعض دیگر حلقے بھی جو ہے، کیونکہ ملک قیوم کی رانا شمیم سے جو دوستی ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں، اس وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے نون لیگ کا اس سے تعلق بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ طے شدہ یہ کہانی ہے، اور طے شدہ یہ سلسلہ ہے۔ بہرحال اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹیک اپ کرے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بہرحال اور بہت سارے رانا شمیم نے انکشاف کرنے تھے، مگر وہ انکشافات ابھی تک انہوں نے نہیں کیے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ انہیں چیف جج لگایا کس نے، اور انہوں نے جو وہاں پہ معاملات کیے اس کی کس کی ثوابدید پہ وہ کرتے رہے ہیں۔ بہرحال جوڈیشری کا معاملہ ہے، ہم تو اس پہ زیادہ کریٹیسائز بھی نہیں کر سکتے، بات بھی زیادہ نہیں کر سکتے، مگر یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے، اور اس کا ٹائم دیکھیں۔ یہ سلسلہ ملاقاتوں کا جو ذرائع میرے کہہ رہے ہیں شروع ہوا شمیم صاحب سے بعض لوگوں کا، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے پھر یہ اس نے حلف نامے کی شکل اختیار کیا، اور پھر آج میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے زبان زد عام ہے، اور اس سارے سینیریو کو جو ہے وہ میاں ثاقب نثار بھی مسترد کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، اور میں نے اس حوالے سے ایکسٹینشن میں ان کو کوئی مدد نہیں کی، بہت سارے بعض کیسز میں بھی جو ہے وہ میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ میں نے ریجیکٹ کی ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ معاملات جو ہیں اتنے خراب ہوئے۔ اس پہ رانا شمیم صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس کی ایکسٹینشن یا ان کے تقرر کا جو معاملہ ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے تحت آتا ہی نہیں ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے مقرر نہیں کیا، نواز شریف نے مقرر کیا، کیونکہ اس وقت آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کس کی حکومت تھی، اور جو کچھ 2018 سے پہلے ہوتا رہا وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ بڑا دلچسپ اور معنی خیز ہے، اور معاملات یہ بھی حساب میں آ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ صورتحال بنتی کیا ہے، اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال نواز شریف اور مریم نواز شریف کو جو جس طریقے سے ایک لحاظ سے معصوم بنانے کے لیے جو کوششیں جاری ہیں، اس کا بھی یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتی ہے، مگر سمجھ یہ نہیں آتا کہ جب اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اور اس وقت لوگ اس پر قدرت بھی رکھتے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکیں، اس پہ وہ خود چونکہ اس وقت جج تھے اور چیف جج تھے، تو انہیں چاہیے تھا وہ اس پہ نوٹس لیتے، اور وہ حکومت کے فوری طور پہ نوٹس میں لاتے، اور پریس کانفرنس کر لیتے، یا کچھ بھی جو بھی ان کے دائرہ کار میں معاملہ آتا تھا اس کے مطابق وہ ڈیل کرتے، اور یہ سارا جو راز تھا وہ اس وقت افشاں کرتے۔
مگر ایسا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ ابھی ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور کیا وہ آگے پھر مستقبل میں پھر کسی پوسٹ پہ جانا چاہتے ہیں؟ اور وہ پہلے بھی بڑی پوسٹوں پہ رہے ہیں، اور ان کے میں پروفائل چیک کر رہا تھا تو بڑی ماشاءاللہ انہوں نے بہت جگہوں پہ کام کیا ہے، اور بڑی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے، اور ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے شخصیتیں ہیں۔ مگر یہ جو ٹائم فریم ہے، یہ جو ٹائم ہے جس وقت انہوں نے یہ سارا انکشاف کیا ہے، یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ باقی ان کی باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں، مگر یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اتنا بڑا راز جس کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہوگا، اور ایک دم چیف صاحب اٹھتے ہیں اور فون کر کے ان کے سامنے سارا کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ وہ چاہتے کیا تھے، اور انہوں نے کیا ان کو کہا تھا کہ ابھی آپ نے نہیں بتانا، جب یہ ٹائم آئے تو پھر آپ نے بتانا، اور تب آپ نے انکشاف کرنا۔ یہ انکشاف بھی ہو گیا، سارے سلسلے ہو گئے۔ دیکھتے یہ ہیں کہ اب اس کی بات صورتحال بنتی کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو باخبر رکھیں گے۔ اس وقت تک دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔